دیکھیے بر اعظیم پاک و ہند میں پہلے اسلام آیا تھا سن 92-93 ہجری میں، 712-713 عیسوی، محمد بن قاسم کے زیر قیادت۔ یہ خالص عربی اسلام تھا، ابھی نہ فقہ تھی، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، کچھ نہیں تھا، نہ معتزلی تھے، نہ کچھ اور تھے، یہ سب ایک ہی عرب اسلام تھا، اس میں عجم کا کوئی دخل ہی نہیں، لیکن یہ بہت شارٹ لیوڈ رہا۔ پھر جو اسلام یہاں آیا ہے شمال مغربی دروں سے، درہ خیبر سے اور درہ گومل سے اور درہ ٹوچی سے، یہ جو اسلام آیا ہے 300 برس بعد آیا ہے۔ پھر اس اسلام میں دو چیزیں پیوست تھیں، حنفیت کٹر، حنفیت کی اسلام ہے گویا، باقی تو گویا اسلام ہے ہی نہیں، اور تصوف جس کے اندر کے وحدت الوجودی، بلکہ یہاں تک کہ عوامی سطح پر ہم اس کی تصورات تھے۔ پاک ہندوستان کی تقدیر بنا ہے وہ اسلام، عربی زبان صرف علماء یا پھر فقہ جو ہے قاضی بھی ہوتے تھے، چاہے مسلمانوں کی حکومت کی، نظام اسلامی نہیں تھا سیاسی، قانون تو اسلامی نافذ تھا، شریعت تو نافذ تھی، تو قاضی چاہیے تھے، میجسٹریٹس، مفتی چاہیے تھے، لیگل ایکسپرٹس، خطیب چاہیے تھے، یہ سب فقہ پڑھتے تھے۔ اور قرآن سے جو دوری رہی اور حدیث سے جو دوری رہی، یہ کہیں جا کر وہ 11ویں 12ویں صدی میں جا کر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہوا ہے ہندوستان میں۔ حدیث کی طرف پہلے رجوع ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11ویں صدی کے بلف ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی کے ہم عصر ہیں، انہوں نے حدیث کا پودا لگایا ہے اس سرزمین ہند میں۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے، انہوں نے قرآن کو کھولا، کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا، اور شاہ ولی اللہ کے خلاف بھی عوامی ایجیٹیشن ہوئی ہے مولویوں کے ذریعے سے، مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے۔ اور 2 افغانی، انہیں ولایتی کہتے تھے اس زمانے میں، یہ ولایت تھا نا، دوسرا ملک تھا، 2 ولایتی بلا لیے گئے تھے فتح پوری کی مسجد میں، عصر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہوئے تھے وہ 2 پٹھان، 2 افغان قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ روب ایسا پڑا ان پر شاہ صاحب کی نورانیت کا یا شخصیت کا کہ وہ قتل نہیں کر سکے، ورنہ قتل کر دیں۔ بہرحال حدیث کا، اور پھر دوسرے انہوں نے الفوض الکبیر کتاب لکھی، جسے عام آدمی کے لیے بھی فہم قرآن کی کوشش کرنا ممکن ہو گیا۔ پھر ان کے 3 بیٹے، 4 میں سے 3 بیٹوں نے قرآن کے ترجمے کیے اردو میں، شاہ صاحب نے تو فارسی میں کیا تھا، جو اس وقت کی آفیشیل لینگویج تھی، جو آج کی انگریزی تھی، گویا کہ انگریزی دور کی انگریزی اور مسلمان دور کی فارسی۔ اسی لیے تو وہ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل، فارسی پڑھ کے تو اسے سرکاری عہدیدار ہونا چاہیے، یہ تیل کیوں بیچ رہا ہے؟ اور یہی حال ہمارا بعد میں ہوا انگریزی کا۔ اس اعتبار سے شاہ عبدالعزیز نے ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، تفسیر عزیزی اردو میں۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا با محاورہ، شاہ رفیع الدین نے کیا لفظی ترجمہ، اور یہ سب کیا ہوا ہے 19ویں صدی کے شروع میں۔ 19ویں صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ تحریک مجاہدین، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد اس میں گزرا، اور یا پھر جس کو کہا جاتا تھا غدر، پہلی جنگ آزادی اس میں گزرا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، 15 پارے کی تفسیر ان کی اب بھی ملتی ہے، اور اس میں الحاد ٹھوک کر بھر دیا، اس میں معجزات کا انکار ہے، اس میں فرشتوں کے وجود کا انکار ہے، اس میں جنات کے علیحدہ وجود کا انکار ہے، یعنی جو بھی نیوٹونین سائنس کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے؟ یہ کیا مولویوں نے بتا رکھا ہے؟ نہیں، یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا، سمندر جزر پر تھا تو حضرت موسیٰ نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کے اوپر آ گیا، غرق ہو گیا۔ یہ ساری توجیحات، فرشتے کوئی نہیں، فرشتے فورسز آف دی نیچر کا نام۔ اب ظاہر بات ہے کہ سر سید جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی رہنما بن کر ابھر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، قومی اعتبار سے بہت مخلص تھا، بہت خیر خواہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، دینی اعتبار سے سخت گمراہ تھا۔ اس کی تفسیر نے جو گمراہی پھیلانی شروع کی ہے، تب علماء کو ہوش آئی ہے۔ پھر جو تفسیریں یہاں لکھی گئی ہیں ہندوستان میں اور ترجمے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہ تو پوری مسلم تاریخ میں ملے گی، نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں ملے گی، اتنی تفسیریں لکھی۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیا، محمود حسن دیوبندی نے اردو میں ترجمہ کیا، اس پر حواشی مکمل کیے شبیر عثمانی شیخ الاسلام نے۔ اسی طرح بریلویوں کے امام جو ہیں امام احمد رضا خان، انہوں نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے مفتی نعیم مراد آبادی نے، اہل حدیث نے لکھی، مولانا صلاح اللہ امرتسری نے لکھی، مختلف جو مذہبی تھے انہوں نے بھی تفسیریں لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، ان کے شاگردوں کو سمجھ لیجیے 3 تفسیریں انہوں نے لکھی، مولانا عبدالماجد دریابادی نے لکھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، مفتی ادریس کاندھلوی صاحب نے، مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھی، تفسیروں کا سیلاب۔ پھر دوسری طرف جو سر سید کے پیروکار تھے ان میں قادیانی صاحب نے آیا، انہوں نے تفسیریں لکھی۔
بشیر الدین محمود نے 2 تفسیریں لکھی، تفسیر کبیر، تفسیر صغیر، محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد۔ مولوی محمد علی کی تفسیر جو تھی انگریزی کی، وہ بہت مقبول ہوئی، اس لیے کہ اس وقت تک انگریزی میں کوئی ترجمہ اور تفسیر تھی ہی نہیں، اور جدید جو طبقہ پیدا ہو رہا تھا جو مسلمانوں کا انگریزی پڑھ کر انہیں ظاہر بات ہے کہ ضرورت تھی انگریزی میں۔ اسی طرح علامہ مشرقی سائنٹیفک قسم کی جو توجیحات انہوں نے کی، لیکن یہ میں نے کہا ایک تو رائٹسٹ ایک لیفٹسٹ علماء، یہ رائٹسٹ دیوبندی بریلوی اہل حدیث، یہ سر سید کے جو چیلے تھے وہ علامہ مشرقی ہوں یا قادیانی ہوں یا یہ کہ پرویزی ہوں، اہل قرآن ہوں، یہ دوسری طرف۔ درمیان میں 3 شاخیں تھیں، ایک شاخ تھی ابو الکلام آزاد، ابو الاعلیٰ مودودی۔ ابو الکلام کی تفسیر نے آگے تہلکہ مچا دیا تھا، اگرچہ پوری نہیں ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے، ترجمہ ہے زیادہ تر، کچھ حواشی، اور مولانا مودودی کی تفسیر القرآن پوری دنیا میں پھیلی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال اگرچہ مفسر نہیں ہے لیکن ان کا کلام جو ہے اس میں قرآنی حقائق جس طرح سموئے گئے ہیں، میں انہیں مفسر مانتا ہوں۔ اور ڈاکٹر رفیع الدین جنہوں نے قرآن اور علم جدید نامی کتاب لکھی، تیسرے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، یہ شاخیں ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو صرف میری کتاب پڑھی ہے، جب چھپ جائے گی دوبارہ نیا ایڈیشن آ جائے گا، دعوت نزول القرآن کے منظر اور پس منظر۔ یہ ایک سیلاب آیا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں تفاسیر کا، تراجم کا، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر، جیسا کہ میں نے کہا ہے، نہ تو ہماری پچھلی تاریخ دے سکتی ہے اور نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں کسی ملک میں اتنا کام ہوا ہے قرآن۔ اب اللہ کے فضل سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تحریک رجوع الی القرآن ایک تحریک کی شکل میں، اس کی توفیق اللہ نے اپنے ایک بہت ہی حقیر اور ناچیز بندے کو دی ہے۔ میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، 19 برس کی عمر سے میں نے درس قرآن دینا شروع کیا، جبکہ میں جمعیت طلبہ کا کارکن تھا۔ عربی میں نے ہائی اسکول میں پڑھی تھی، عربی گرامر مجھے مستحضر تھی اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں درس قرآن کا کام کرتا ہوں۔ ایک تحریک کی شکل میں ہے، یہ کوئی روایتی درس نہیں ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں روایتی، میں مفسر نہیں ہوں معاذ اللہ، مجھ سے لوگوں نے کہا تفسیر کیوں نہیں لکھتے، میرا اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں قرآن کا داعی ہوں، مبلغ ہوں، قرآن کا خادم ہوں، قرآن کا پیغام اور قرآن کی حکمت ان دونوں کو میں عام کر رہا ہوں، لیکن تفسیر لکھنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ایک صاحب نے ایک زمانے میں بہت زور لگایا تھا، آپ ایک ترجمہ لکھ، جس زمانے میں الہدا کا ڈنکا بج رہا تھا اس ملک میں، سن 81-82 کی بات کر رہا ہوں، الہدا پروگرام میرا پاکستان ٹیلی ویژن کا، تو ایک صاحب نے سوچا کہ ان کے نام سے کوئی ترجمہ بازار میں آ گیا تو بہت بک جائے گا، میرے پیچھے پڑے گئے، اب فوت ہو گئے، افضل نام تھا ان کا، کہ آپ میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ ترجمہ لکھ 4-6 تفسیریں ترجمے سامنے رکھ کے آپ لکھ لیجیے بس۔ میں نے کہا نہیں، خدا کے لیے نہیں، تو میرا کوئی دعویٰ مفسر ہونے کا نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ مترجم ہونے کا بھی نہیں ہے، ترجموں میں بھی میں مدد لیتا ہوں اسے تراجم سے، اس میں ہے فائدہ، اگرچہ عربی زبان کا کچھ نہ کچھ فہم اللہ نے شمولیت دی۔ بہرحال یہ تحریک رجوع القرآن جو ہے یہ ایک فضل عظیم ہوا ہے اس حقیر سے بندے پر، اس نے اس کو تحریک کی شکل دی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے دیکھیے جو چیزیں لڑیاں میں نے گنوائی ہیں، رائٹ، لیفٹ، سینٹر، ان میں سے 4 کو الحمدللہ 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 اللہ کا فضل ہے اس نے میری ذات میں جمع کر دیا۔ اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی اسی کتاب میں۔ جیسے ایک حوض کے اندر 4 نالیوں سے پانی آ رہا ہے، ایک نالی ابوین، ابو الاعلیٰ، ابو الکلام، اسلام کا تحریکی انداز، قرآن کی تحریکی تفسیر وہ ان کے ہے۔ دوسری ہی این، فراہی، اصلاحی، قرآن کا نظم، قرآن کا ربط، قرآن کا فکری استدلال، یہ ان کا موضوع۔ تیسری ڈاکٹرین، اقبال اور رفیع الدین، قرآن اور علم جدید، فلسفہ جدید، فلسفہ قدیم، ان سب کے حوالے سے قرآن کی تفسیر وہ اقبال ہے۔ اور شیخین، میرے 2 شیخ ہیں، شیخ الہند جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں، محمود حسن دیوبندی، جن کا ترجمہ اور پہلے 5 پاروں کے حواشی بھی ان کے اپنے لکھے ہوئے، تفسیر عثمانی کہلاتی ہے، اس لیے کہ باقی 25 پاروں کے حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام، پاکستان کے واحد شیخ الاسلام ہیں، اور شاید اسی لیے ہے کہ میں شیخین کہہ سکوں۔ میرے 2 شیخین ہیں، 2 ابوین ہیں، 2 دکترین ہیں، 2 ہیین ہیں۔ ان 4 نالیوں سے، 4 پائپ سے میری حوضی کے اندر پانی آیا۔ اس پر اضافہ جو ہے یہ کہ اللہ نے مجھے منطقی ذہن دیا تھا، میں نے منطق پڑھی کبھی نہیں، اور میری تعلیم میں سائنس کا بیک گراؤنڈ شامل ہو گیا، ان سب کے اثر بھی ہوا۔ پھر اب دیکھیے گن لیجیے، صرف وقت نہیں ہے میرے پاس، تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ عوامی درس قرآن جس کا ذکر کیا شیخ الہند نے 1920 میں، وہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے کروایا، 500 700 درس قرآن کے اندر اتوار کی صبح کو لوگ جمع ہوتے رہے۔ انجمن ہائے خدام القرآن، لاہور، کراچی، ملتان، جنگ، فیصل آباد،
انجمن ہائے خطاب القرآن، قرآن اکیڈمیز لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، یعنی قرآنی تربیت گاہیں ایک ایک مہینے کی، 7 دن کی، 20 دن کی، 2 ہفتے کی تربیت گاہیں، کبھی کوئٹہ میں ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کبھی کراچی میں ہو رہی ہے تربیت گاہیں۔ پھر تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن، یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ 5 گھنٹے، 5.5، اور شروع میں نے جب کیا تھا 6 گھنٹے لگتے تھے جبکہ تراویح ختم ہوتی تھی اور عشاء کی نماز۔ پھر فیلوشپ اسکیم شروع کی، پھر 1 ایئر کورس شروع کیا، پڑھے لکھے لوگ جو ہے MSc ہیں، BSc ہیں، یہ ہیں، PhD ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ آئیں اور 1 سال لگائیں، یا اب ہم نے اسے 9 مہینے کا کیا ہوا ہے، اور یہاں عربی پڑھے، قرآن پڑھے، الحمدللہ اس سے بھی بے شمار لوگ نکل چکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک بڑی ٹیم اب تیار ہو چکی ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایسے نہیں ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، MAs ہیں، MSCs ہیں، PhDs ہیں، وہ اب درس قرآن دے رہے ہیں۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ٹی وی کا پروگرام 15 مہینے تک، ویسے تو یہ کہ پروگرام میرا وہ تقریباً 3 سال تک چلا ہے، رمضان میں چلا، پھر وہ بھی ہوا، لیکن پھر 15 مہینے الہدیٰ، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ 1998 کا میرا بیان القرآن جو ہے تراویح کے ساتھ کیا ہوا، اب وہ ARY کے ذریعے سے، اسلام چینل کے ذریعے سے، اور نہ معلوم کتنے اور چینل ہیں، لندن بیس چینل ہے، اس پر چل رہے ہیں، پوری دنیا سے اس کے اندر ڈنکا بج رہا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وہ آیات جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، کیا یہ سب کچھ بیکار جائے گا؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں۔ اتنی بڑی قرآنی تحریک کا، پھر میں کہوں گا پوری اسلامی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ہے، یہ میں اپنے کسی ذوق اور تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، عوامی سطح پر یہ تحریک ہے، تو علماء جو ہے اپنے مدرسوں میں وہ بھی تھوڑا بہت قرآن پڑھتے تھے، باقی سارا جو ہے زور ان کا جو ہے وہ فقہ پر یا کچھ حدیث پر، بس قرآن پر تو نہیں تھا۔ بہرحال میں نے آپ کو وہ آیات سنائی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آپ ناکام نہیں ہوں گے، قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور حدیث نبوی إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اب اس جو بھی جد و جہد یہاں ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا ایک تو خاکم بدہن منفی نتیجہ نکلنے کا اندیشہ ہے پاکستان کے حق میں۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہ دعوت رجوع القرآن اس ملک میں چلی ہے، اور پھر بھی یہاں عوام کے اندر کوئی اسلامی تحریک برپا نہیں ہو سکی، عوام کا رخ نہیں ہوا، علماء نے نہ ریکگنائز کیا، نہ توجہ دی، نہ تائید کی، نہ تحسین کی، مخالفت کی۔ میں یہاں سورہ سجدہ کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو۔ میں نے وعظ نہیں کہے ہیں، میں نے آیات الہی کا درس کیا ہے، میں نے آیات الہی کے ذریعے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات، ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو، پھر بھی ثم أعرض عنها، پھر بھی ان سے اعراض کیا ہو، اور بڑے سخت الفاظ ہیں، انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے تو انتقام لے کر رہیں گے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے، ہمیں معاف کر دے۔ اور دوسری بات، وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، یہ بھی حضور کی دلجوئی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی سورہ انعام میں۔ اے نبی، اگر آپ کی اس قوم نے اس قرآن کی ناقدری کی ہے، 10 برس میں آپ کو 100 آدمی ملے یہاں صرف ناقدری کی ہے۔ إِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، یہ آپ کی قوم، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے اس قرآن کے لیے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے، اس کے سپرد کی ہوئی ہے خدمت، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا وہ سرزمین مدینے کی تھی، حضور کا قدم مبارک پہنچا بھی نہیں اور اسلام وہاں پہنچ گیا۔ 7 خزرجی حج کے موقع پر آئے ہیں اور ایمان لائے، اور پھر اگلے سال وہ غالباً 15 تھے، اور پھر کہا ہمیں کوئی آپ اپنے شاگرد دیجیے، حضور کا قدم نہیں پہنچا وہاں، کہاں یہ کہ 10 برس ہو گئے مکے میں بنفس نفیس دعوت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یہ کہ اب آپ نے اپنے 2 نوجوان شاگرد بھیجے، ایک تو ان میں سے اندھے بھی تھے بیچارے، نابینا، عبداللہ ابن ام مکتوم، اور دوسرے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور وہاں ایک سال میں 75 آدمی حج کے اوپر آ گئے، جو 75 حج آئے ہیں تو 75 پیچھے بھی ہو گئے، یہ ایک سال کی کمائی ہے۔ إِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس ملک کو
یہ خوش نصیبی عطا کرے گا جہاں یہ قرآن کا جو نزول ہو رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں پر، وہ نتیجہ خیز ہو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بڑ کا درخت جو ہے اس کی داڑھی نکلا کرتی ہے، اس کی شاخیں ہیں، شاخوں سے نیچے داڑھی کی شکل میں کوئی چیز اترنی شروع ہوئی، وہ زمین تک پہنچ گئی، زمین میں پنجے گاڑ لیے، پھر وہ تنا بن گئی، جس کو ایڈوینٹیشس روٹس کہتے ہیں باٹنی میں۔ ایک تو اصل تنا تھا، اس کی شاخوں کے ساتھ جو ہے یہ نیچے اتر کر داڑھی کی شکل میں اور زمین پہ پنجے گاڑ کر وہ پھر تنے بن گئے۔ اسی لیے یہ بہت ایکڑوں کے اندر برگد کا درخت جو ہے وہ پھیل جاتا۔ ایسے برگد کے درخت بھی ہوئے جن کے نیچے پوری پوری فوج آرام کرتی، غالباً بہار میں۔ بہرحال میں نہیں کہہ سکتا، کہیں نہ کہیں تو یہ جڑ پکڑے گی یہ دعوت، میں نہیں ہوں گا لیکن اس کے نتائج کہیں نہ کہیں نکلیں گے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی انہ لقول فصل وما هو بالهزل بالحق انزلناه وبالحق نزل اور ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ جو بھی قوم اس کو لے کر اٹھ کھڑی ہوگی کسے باشد، ہو سکتا ہے اللہ کسی غیر مسلم قوم کو توفیق دے دے۔ آخر تاتاریوں کے ذریعے سے اسلام مسلمانوں کو دوبارہ دنیا کے اندر عزت نصیب نہیں ہوئی تھی، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اور پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاس بات مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔